بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، جیسے ہی حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دی، مختلف تکالیفوں کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے رہے، اسی طرح ان مسلمانوں میں ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو کافی مجبوریوں اور حالات کی تنگ دستیوں سے تنگ آ کر سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس صحابی کا نام حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں اصفہان کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا باپ ایک بڑا جاگیردار تھا، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میں اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا تھا، اسی محبت کی وجہ سے وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا، ہر وقت مجھے گھر میں ہی رکھتا، میری خوب دیکھ بھال کرتا۔ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں پکا مجوسی یعنی آتش پرست بنوں، کیونکہ ہمارا آبائی مذہب مجوسیت ہی تھا اور میرا باپ پکا مجوسی تھا۔ وہ مجھے بھی اپنی ہی طرح بنانا چاہتا تھا، لہذا اس نے میری ذمہ داری لگا دی کہ میں آتش کدہ میں آگ بھڑکاتا رہوں اور ایک لمحہ کے لیے بھی آگ کو نہ بجھنے دوں۔ میں اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا رہا۔ ایک دن میرا باپ کسی تعمیری کام میں مشغول تھا، جس کی وجہ سے وہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، آج میں یہاں بہت مصروف ہوں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا، آج وہاں تو چلا جا اور خادموں کو فلاں فلاں کام کی ذمہ داری سونپ دینا اور ان کی نگرانی کرنا، ادھر ادھر کہیں متوجہ نہ ہونا، سیدھا اپنے کھیتوں پر جانا اور کام پورا ہونے کے بعد فوراً واپس آ جانا۔ میں اپنے باپ کا حکم پاتے ہی اپنی زمینوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں عیسائیوں کی عبادت خانہ تھا۔ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، وہاں کچھ راہب نماز میں مشغول تھے۔ میں جب اندر داخل ہوا اور ان کا انداز عبادت مجھے بڑا انوکھا اور اچھا لگا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس انداز میں کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چونکا، زیادہ تر گھر ہی میں رہتا تھا، اسی لیے لوگوں کے معاملات سے آگاہ نہ تھا۔ اب جب میں یہاں ان لوگوں کو دیکھا، یہ ایسے انداز میں عبادت کر رہے ہیں جو ہم سے بالکل مختلف ہے، تو میرا دل ان کی طرف راغب ہونے لگا اور مجھے ان کا انداز عبادت بہت پسند آیا۔ میں نے دل میں کہا، خدا عز و جل کی قسم، ان راہبوں کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ پھر میں سارا دن انہیں دیکھتا رہا اور اپنے کھیتوں پر نہیں گیا۔ جب تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے تو میں ان لوگوں کی قریب گیا اور ان سے پوچھا، تم جس دین کو مانتے ہو اس کی اصل کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا، یعنی تمہارا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، ہمارا مرکز شام میں ہے۔ پھر میں گھر چلا آیا۔ میرا باپ بہت پریشان تھا، نہ جانے میرا بچہ کہاں گم ہو گیا۔ اس نے میری تلاش میں کچھ لوگوں کو آس پاس کی بستیوں میں بھیجا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے باپ نے بے تاب ہو کر پوچھا، میرے لال، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو تیری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا، میں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، مجھے ان کا انداز عبادت بہت اچھا لگا، چنانچہ میں شام تک انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ سن کر میرا باپ بڑا پریشان ہونے لگا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، ان لوگوں کے مذہب میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جس مذہب پر ہم ہیں اور جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے وہی سب سے اچھا ہے، لہٰذا تم کسی اور کی طرف توجہ نہ دو۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، ان راہبوں کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت بہتر ہے۔ میری یہ گفتگو سن کر میرے باپ کو یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا مجوسیت کو چھوڑ کر نصرانی مذہب قبول نہ کر لے۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا تاکہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکل سکوں۔ مجھے ان راہبوں سے بہت زیادہ عقیدت ہو گئی تھی۔ میں نے کسی طریقے سے
ان تک پیغام بھجوایا کہ جب تمہارے پاس ملک کے شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چند روز بعد مجھے اطلاع ملی کہ شام سے راہبوں کا ایک قافلہ ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے پھر راہبوں کو پیغام بھجوایا کہ جب یہ قافلہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد واپس شام جانے لگے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ قافلہ واپس شام جا رہا ہے۔ میں نے بہت جد و جہد کے بعد اپنے قدموں سے بیڑیاں اتاری اور فوراً شام جانے والے قافلے کے ساتھ جا ملا۔ ملک شام پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، تم میں سب سے زیادہ معزز اور صاحب علم و عمل والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کنیسہ یعنی عبادت خانہ میں رہنے والا راہب ہم میں سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ متقی و پرہیز ہے۔ چنانچہ میں اس راہب کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے آپ کا دین بہت پسند آیا، اب میں اس دین کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ اگر آپ قبول فرما لیں تو میں آپ کی خدمت کیا کروں گا اور آپ سے اس دین کے متعلق معلومات بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ برائے کرم مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے۔ یہ سن کر اس راہب نے کہا، ٹھیک ہے، تم بخوشی میرے ساتھ رہو اور مجھ سے ہمارے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن وہ راہب مجھے پسند نہ آیا۔ وہ بہت ہی برا شخص تھا، لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دلاتا۔ جب لوگ صدقات و خیرات کی رقم لے کر آتے تو یہ اس رقم کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم نہ کرتا بلکہ اپنے پاس ہی جمع کر لیتا۔ اس طرح اس بد باطن راہب نے بہت سارا خزانہ جمع کر کے سونے کے بڑے بڑے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آیا اور اکثر غصہ آتا رہتا۔ بالآخر جب وہ مرا تو لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آیا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ جس کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ سب سے بڑا راہب ہے، وہ تو بہت لالچی اور گندی عادتوں والا تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ راہب بہت برا شخص تھا؟ میں نے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کا مال و دولت اور خزانہ دکھاتا ہوں جو جمع کرتا رہا اور فقراء و مساکین اور یتیموں پر خرچ نہ کیا۔ لوگ میرے ساتھ چل دیے۔ میں نے انہیں وہ مٹکے دکھائے جن میں سونا بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ مٹکے لیے اور کہا، خدا عز و جل کی قسم، ہم اس راہب کو دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کے مردہ جسم کو سولی پر لٹکایا اور پتھر مار مار کر چھلنی کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو بے گور کفن پھینک دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک اور راہب کو اس کی جگہ منتخب کر لیا۔ وہ بہت ہی اچھی عادات و صفات کا مالک اور انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ طمع و لالچ اس میں بالکل نہ تھی۔ دن رات عبادت میں مشغول رہتا، دنیاوی معاملات کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیتا۔ میرے دل میں اس کی عقیدت و محبت گھر کر گئی۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی اور اس سے نصرانیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ کے بعد میری رہنمائی کون کرے گا؟ وہ راہب کہنے لگا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل قسم، جس دین پر میں ہوں اس میں سب سے بڑا عالم و فقیہ ایک شخص ہے جو موصل میں رہتا ہے۔ میرا نزدیک اس سے بہتر کوئی نہیں جو تمہاری رہنمائی کر سکے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ راہب کی یہ بات سن کر میں موصل چلا گیا اور وہاں کے راہب کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے واقعی اسے ایسا پایا جیسا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور زاہد شخص تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ پھر جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں جو آپ کے بعد میری صحیح رہنمائی کرے؟ اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، اس وقت ہمارے دین کا سب سے بڑا عالم نصیبین میں رہتا ہے۔ میری نظروں میں اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا نصیبین پہنچا اور اس راہب کے پاس رہنے لگا۔ وہ بھی نہایت متقی پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم فرماتے ہیں؟ اس نے کہا، اس وقت ہمارے دین پر قائم رہنے والوں میں سب سے بڑا باعمل راہب اموریہ میں رہتا ہے۔ میری نظروں میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔
تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ میں اموریہ پہنچا اور اس راہب کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ واقعی بہت ہی نیک اور صالح شخص تھا۔ میں اس سے دین نصارہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا اور دن کو بطور اجیر یعنی مزدور ایک شخص جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس طرح میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میں نے کچھ گائے اور بکریاں وغیرہ خرید لی۔ پھر جب اس راہب کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے؟ جو آپ مجھے بتائیں گے میں وہاں پر چلا جاؤں گا، اور جو آپ کی نظر میں میری صحیح رہنمائی کرے گا۔ اس راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، اب ہمارے دین پر قائم رہنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں۔ ہاں، اگر تم نجات چاہتے ہو تو میری بات توجہ سے سنو۔ میں اس کی طرف غور کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ وہ سرزمین عرب میں مبعوث ہوگا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت فرمائے گا۔ اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کچھ واضح نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 2، لیکن صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کے پاس چلے جانا، انشاءاللہ عز و جل تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ضرور ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد اس راہب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جب تک میرے رب عز و جل نے چاہا میں اموریہ میں ہی رہا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ قبیلہ بن کلب کے کچھ لوگ تاجر عرب شریف جا رہے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ عرب شریف جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں ہیں، یہ سب کی سب تم لے لو اور مجھے عرب شریف لے چلو۔ ان تاجروں نے میری یہ بات منظور کر لی۔ میں نے انہیں تمام گائے اور بکریاں دے دی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ سوئے عرب روانہ ہوا۔ جب ہم وادی قرا میں پہنچے تو ان تاجروں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے جبراً اپنا غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہودی مجھے اپنے علاقے میں لے گیا۔ وہاں میں نے بہت سے کھجوروں کے درخت دیکھے تو میں سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ نبی آخر الزماں سلطان دو جہاں محبوب رب الانس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے اس کے پاس آیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی قریظہ سے تھا۔ یہودی نے مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وہ مجھے لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جب میں مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا تو میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہاں کی جگہ میری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے۔ یہ وہی پاکیزہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزمان سلطان دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ جو نشانیاں ریب نے مجھے بتائی تھی کہ وہاں بکثرت کھجوریں ہوں گی، وہ میں نے وہاں پا لی تھی۔ اب میں منتظر تھا کہ کب میرے کانوں میں یہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے اپنے جلووں سے اس یثرب شہر کو نور بارور کر دیا، جس کی آمد کی خبر سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ کچھ وقت گزرا، بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں قبیلے یعنی اوس اور خزرج کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ لوگ مقام قبا میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ مکرمہ سے آیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے یعنی اوس و خزرج کے اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی کی یہ بات سنی تو میں خوشی کے عالم میں جھوم اٹھا۔ قریب تھا کہ میں اپنے مالک کے اوپر گر پڑتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی جلدی نیچے اترا۔ پھر پوچھا، ابھی تم نے کیا بات کہی اور کون شخص مکے سے آیا ہے؟ میری یہ بات سن کر میرے مالک کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے زوردار تماچا مارا اور کہا، تمہیں ہماری باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔
میں نے کہا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اپنا کام میں مشغول ہو گیا۔ میرے پاس کچھ رقم بچی ہوئی تھی۔ ایک دن موقع پا کر میں بازار گیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور بے تاب ہو کر اس رخ زیبا کی زیارت کے لیے قباء کی طرف چل پڑا، جس کے دیدار کی تمنا مجھے فارس سے مدینہ منورہ کی طرف لے آئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی بارگاہ بے کس و پناہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ کے اصحاب میں اکثر غریب اور حاجت مند ہیں۔ میں کچھ اشیاء خوردنوش لے کر حاضر ہوں، یہ اشیاء بطور صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ یہ سن کر اس پاکیزہ و مطہر ہستی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آؤ اور یہ چیزیں کھا لو۔ لوگ کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو میں نے پا لی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کھانے کا کچھ سامان لیا اور لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور یہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، انہیں بطور ہدیہ قبول فرما لیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی اپنے ساتھ کھانے کا حکم فرمایا۔ میں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن میں بقیع کی طرف گیا تو دیکھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 چادریں ہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گرد اس طرح جمع ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ میں نے جا کر سلام عرض کیا اور پھر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے میری نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑے، تاکہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے راہب نے جو نشانیاں بتائی تھی 3 نشانیوں میں سے میں نے 2 تو میں نے دیکھ لی تھی، اب آخری نشانی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی۔ بس میں آخری نشانی مہر نبوت ہی دیکھنا باقی تھی۔ میں بڑی بےتابی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب نبی غیب داں صلی اللہ تعالی وسلم کو میری یہ حالت کا پتہ چلا، میری دل کی بات جان گئے اور میری طرف پیٹھ پھیر کر مبارک شانوں سے چادر اتار لی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک شانوں سے چادر ہٹائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ میں نے دیوانہ وار آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بڑھا اور مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا۔ مجھ پر دقت طاری ہو گئی، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں اپنے معراج پر تھا، جس کی روئے زیبا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اتنی مصیبتیں مشقتیں جھیلی۔ آج وہ نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم میرے سامنے موجود تھے۔ میں ان کے جلووں میں اپنے جسم کو منور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ پھر الحمدللہ عز و جل میں مسلمان ہو گیا۔ میں ابھی تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نبوت کے بوسے دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بس کرو، اب بس کر دو سلمان، اب بس کر دو۔ چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ حضور میں کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ میری یہ کہانی سن کر صحابہ کرام علی رضوان بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح یہاں تک پہنچا اور میں نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اسے رقم دے کر آزادی حاصل کر لو۔ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک سے بات کی تو اس نے کہا، مجھے 300 کھجوروں کے درخت لگا دو اور 40 اوقیہ چاندی بھی دو۔ پھر جب یہ کھجوریں پھل دینے لگ جائیں گی
تو تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور اپنے مالک کی شرطیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام علی رضوان نے بھرپور تعاون کیا۔ کسی نے کھجوروں کے 30 پودے لا کر دیے، کسی نے 50۔ الغرض مددگار صحابہ کرام علی رضوان کی مدد سے میرے پاس 300 کھجوروں کے پودے جمع ہو گئے۔ اب یہ 300 کھجوروں کے پودے میں لگا تو دیتا، لیکن یہ گارنٹی نہیں تھی کہ یہ 300 کے 300 پودے اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان تم جاؤ اور زمین کو ہموار کرو۔ چنانچہ میں گیا، زمین کو ہموار کرنے لگا تاکہ وہاں کھجوروں کے پودے لگائے جا سکیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمین ہموار کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ چل دیے۔ صحابہ کرام علی رضوان بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجوروں کے پودے اٹھا اٹھا کر دیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے اسے زمین میں لگاتے جاتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان فارسی کی جان ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی پودے لگائے وہ سب کے سب اگ گئے، ان میں بہت جلد پھل لگنے لگا۔ چنانچہ میں نے 300 کھجوریں اپنے مالک کے حوالے کی۔ ابھی میرے ذمے 40 اوقیہ چاندی باقی رہ گئی تھی۔ ایک دن حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی نے مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا بھجوایا۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا؟ پھر میں فٹافٹ کھڑا ہوا، عرض کی ابھی 40 اوقیہ چاندی اور دینی ہے، پھر مجھے غلامی سے آزادی ملے گی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وہ سونے کا ٹکڑا دیا اور فرمایا جاؤ اسی کے ذریعے 40 اوقیہ چاندی تمہارے ذمہ باقی ہے اسے ادا کرو۔ میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اتنا سا سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ سونا لو اور اس کے ذریعے 40 اوقیہ چاندی جو تمہارے ذمہ ہے اسے ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسی سونے کو کافی کر دے گا اور تمہاری ذمہ جتنی چاندی ہے یہ اس کے برابر ہوگا۔ میں نے وہ سونے کا ٹکڑا لیا اور اس کا وزن کیا۔ اس پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تھوڑا سا سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا، اور اس طرح میں نے اپنے مالک کو چاندی دے دی اور غلامی کی قید سے آزاد ہو کر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو گیا۔ پھر میں غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔ اس کے بعد میں ہر غزوہ میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا رہا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کہ اتنے مصائب و تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ کنواں جتنا بھی دور ہو، پیاسا جو ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جام عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیاسا بنائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت کا جام ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں، ہمارے والدین، پیر استاد اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔